معصوم مقاصد ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. حارث عواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حارث عواد صاحب, پوری ڈیٹیل اب ہمارے سامنے آ گئی ہے, جو نقصان بھارت نے ہمیں پہنچانے کی کوشش کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ مساجد کو نشانہ بنایا, سویلینز کو ٹارگٹ کیا, 26 سویلینز اب اس میں شہید ہو گئے ہیں. کیا اچیو کیا انہوں نے کر کے؟ صدف دیکھیں, ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لمحہ و لمحہ پوری قوم کو آگاہ رکھ رہے ہیں واٹ از ہیپننگ, تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے, ایون ہمارے دشمن کو بھی پتہ چلتا رہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا. دیٹ از دا کوالٹی آف انفارمیشن وارفیئر جس میں آپ کو آگاہ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ دیکھیں انہوں نے بڑی کلیئر بات کی کہ ہم نے اگریشن نہیں کیا. جب تک انڈین جہازوں نے پاکستان کی طرف میزائل فائر نہیں کیے, دے ور ان دیئر اون ایریا, اور ہم 10-11 جہاز گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں پہل کی. وی ڈو ناٹ پرووک. لیکن جب انہوں نے میزائل فائر کیے مینس دے انیشیٹڈ دا وار, دے انیشیٹڈ اٹیک آن اس, دین وی ریسپونڈیڈ, اور ہم نے ان کے 5 جہاز گرائے. ایک تو نمبر بات یہ ہے. سیکنڈ, آل انوسینٹ سویلینس, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, 26 سویلینس شہید ہوئے ہیں, 46 جو زخمی ہوئے ہیں, اور ریلیجیس جگہوں کے اوپر. اور اب آج ڈی جی ایس پی لوگوں کو لے کے جائیں گے, کل بھی یہی جگہ دکھائی تھی جی. تو اس کا مطلب یہ کہ پتہ چل جائے گا ان کو کہ انہوں نے کیا کیا, وہ انہوں نے حاصل کیا کیا, سوائے بدنامی کے, بے عزتی کے. اور پھر آپ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. آپ نے جو ہائیڈرو پہ, نیلم ہائیڈرو پروجیکٹ پہ اٹیک کیے, اٹ از ویری سیریسلی آنیسٹلی, کہ آپ پانی کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. دس از, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اٹ از آلموسٹ این ایکٹ آف وار اگین. سو آپ سوچ سمجھ کے کریں, ورنہ آپ کے جو بگلیار ڈیم اور کشن گنگا ڈیم یہ نظر نہیں آئیں گے. ان کی کنٹینجنسی پلان بنی ہوئی ہے ہمارے پاس. اس سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ ایسکلیٹ نہیں کریں. آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ کی فوج لڑ نہیں سکتی ہے. سیکنڈ, اس کے ساتھ بات یہ کہ آپ کے لوگ سفید جھنڈے کھڑے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں مت مارو, ہماری جان بخشی کر دو. ہم نے شکست تسلیم کر دی ہے. آپ کے فوجی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. جب ہمارا آرٹلری فائر آ رہا ہے, پوسٹیں آ رہی ہے, اب بھاگ رہے ہیں, اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اس فوج نے کیا لڑائی کرنی ہے جن کا ان کا اپنے کمانڈر پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے ہمارا اور انڈین آرمی کا. پاکستانی فوج کو جذبہ شہادت ہے. انڈین جرنلسٹ آپس میں جب وہاں پلوامہ کی بات ہوئی تھی تو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں پاکستانیوں کو شہادت کا شوق ہے, ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا, اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو ہم پاکستان کا کیا مقابلہ کریں گے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دیر از نو کمپیریزن. اٹ از دا جذبہ شہادت, ٹریننگ, ٹرسٹ ان لیڈرشپ, ٹرسٹ ان کمانڈ, کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لڑائی کے لیے لے کے جائیں گے. اور آج ہم پوری قوم کو دکھا دیا کہ ہم نے کیا تیاری کی تھی, کیا وارننگ دی ہم نے, اور کس اسٹیج پہ جا کے. ابھی ہم نے صرف ان کے اٹیک کو ہم نے ڈیفینڈ کیا, ابھی ہم نے اوفینسو ایکشن نہیں کیا. ابھی آپ سوچیں گے اگر ہم ابھی اوفینسو ایکشن کریں گے اور اگر ہم اور اب جا کے ان کا نقصان پہنچائیں گے, ان کی فوج کا کیا حال ہوگا. میرے خیال میں اٹ از بیٹر ان کے لیے کہ سینس پرویل کریں, ابھی چپ کر کے چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گھر کے اندر, اور پاکستان سے معذرت کریں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی, آئندہ ہم آپ کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھیں گے. بالکل. اور افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے 10 سے زیادہ طیارے مار گرا سکتے ہیں, لیکن ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. انہوں نے بار بار ایک جملہ دہرایا, انہوں نے کہا کہ واضح رہے, بلا اشتعال ان پرووکڈ اٹیک کیا گیا بھارت کی جانب سے. پاکستان ہر طرح کے رولز کو, تمام ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے. انہوں نے ایل او سی کا ذکر بھی کیا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کری, اور ہم نے وہیں بھارت کو جواب دیا جہاں سے بھارت نے پہل کی اور میزائل داغے اور پاکستانی سویلینز کو نشانہ بنایا, اور اس کی بعد جھوٹے دعوے کیے. اور ظاہر ہے پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد سے بیورو چیف. خاور, یہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے اس پہ ہم نے عسکری پہلو سے تو بات کر لی ہے, لیکن یہ جو پورا ان کے میڈیا نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, اور سب کو پتا ہے کہ مودی کا جو ہیٹریڈ ہے, جو جنگی جنون ہے, اس کا مظاہرہ ہمیں رات گئے نظر آیا. لیکن جو نقصان ہو رہا ہے بھارت کا,
کیا بتائیں گے اپنے لوگوں کو, اپنی اپوزیشن کو, اپنے ملک کو, ان لوگوں کو جو تھوڑا سینس رکھتے ہیں, جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں انڈیا میں؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ جی دیکھیے, بالکل کوئی جواب نہیں ہے. اور ہم رات سے جب اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ انپرووکڈ اور بلا اشتعال جو حملہ کیا گیا جس کا ہم نے بڑا بھرپور جواب دیا, تب سے لے کے ابھی تک جو کوئی سمت نہیں مل رہی, ان کا میڈیا ہو, ان کی سویلین قیادت ہو, ان کی ملٹری قیادت ہو, کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. اور اب چونکہ سورج نکل چکا ہوا ہے, انہوں نے تو رات کے اندھیرے کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی, اور جو بھی انہوں نے میزلز فائر کیے اپنی ایئر اسپیس سے, اور اس کے وہ میزلز فائر کر کے وہ پیچھے بھاگ گئے, ہم پیچھے گئے. اب جہاں پہ ہم نے ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت پڑی, ہم نے ڈیفینڈ کیا. اور جو ایویڈنس ہے نا, ایویڈنس جب سامنے آ جاتا پھر اس کے سامنے آپ کے پاس اگر آپ کوئی جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کریں تو وہ نہیں بن پاتا. لہٰذا میرے خیال میں اب پرائم منسٹر, انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کے لیے ڈیفیکلٹ ڈے, اور ان سے بہت زیادہ سوالات کیے جائیں گے. خاص طور پر دیکھیں, انہوں نے جو بلینز آف ڈالرز لگائے, رافیل خریدے, اور باقی جو انہوں نے دنیا بھر سے ڈفرینٹ ویپنز خریدے, اور مقصد یہی تھا, وہ یہی بات کر رہے تھے. دیکھیں, ود ان نو ٹائم جب بھی ہمارا دل کرے گا ہم اپنے مرضی کے مطابق پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے. الحمدللہ جو پھر ہم نے ان کا کیا حشر و سب کے سامنے ہے. دیکھیں, 5 کسی بھی ملک کے طیارے اس طرح گر جائیں کسی اس طرح کی جنگ کے اندر, تو میرے خیال میں اس سے بڑی ہزیمت ہو نہیں سکتی. اور رافیل کمپنی کے تو شیئرز بھی گر گئے عالمی مارکیٹ میں. ظاہر ہے وہ رافیل کمپنی جو بھی اتصال اس کا نام ہے, وہ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے نا. چند دن پہلے بھی انہوں نے کوشش کی, ان کے جو ریڈار سسٹم ان کو جیم کیا ہمارے J-10C طیاروں نے کوائٹ افیکٹولی, وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. تو ابھی جو بریگیڈ صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں جو بھی معاملات ہیں وہ اکراس دا ٹیبل ہی سیٹل ہونے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو بھی ان کے مسائل ہیں, یہ جو ان کی خواہش ہے کہ ہم عام ٹوسٹ کر کے, ہم اس طرح کی زور زبردستی کر کے پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملات کریں گے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور ظاہر ہے انڈیا کے اندر اب راہل گاندھی اور باقی جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں, وہ ویسے تو گزشتہ کئی دنوں سے وہ یہ مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں. جو پہلگام کا واقعہ اس کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ لوگ موجود ہیں, سیکورٹی فورسز موجود ہیں ان کی, اس کے باوجود بھی وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہ اتنا بڑا واقعہ کر کے چلے جاتے ہیں. چونکہ وہ سارا کچھ خود ہی انہوں نے ڈرامہ سٹیج کیا تھا, تو ظاہر ہے وہاں پہ کیا ہونا تھا. اینی ویز خاور, ایک چیز بتائیے گا, DGISPR نے یہ بھی کہا کہ جنگوں میں بھی, ظاہر ہے یہ پورے ہم وار کنونشنز کی اگر بات کریں, جنگوں میں بھی عبادت گاہوں کو, مساجد کو, اسکولز کو, سویلینز کو, پانی کے ذخائر کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے. تو کیا انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا, اور ہم بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں, کیا بھارت اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے, اسی ڈگر پہ چل رہا ہے بھارت؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا پہلگام کا واقعہ جس دن ہوا تھا 22 اپریل کو, اس کے بعد فوراً بعد جو ہے انہوں نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا تھا. وہ 7 اکتوبر والا واقعہ جو غزہ حماس, وہ سارے کے سارا جو غزہ کے اندر معاملات چل رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اور ہم وہی حال کریں گے جو کہ غزہ کے اندر اسرائیل جس انداز سے کر رہا ہے. تو تب سے لے کے ابھی تک ان کو ایک ہی بات سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے تھے, کچھ شواہد ہیں, شواہد لے کے آئیں. ادروائز اگر آپ نے کوئی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا جائے گا. باقی جو آپ نے یہ بات کی نا, دیکھیں یہ صدیوں پرانی روایت ہے, اور ہمارا مذہب, ہمارا دین اس حوالے سے بہت واضح ہے. قرآن کریم کے اندر واضح ہدایات ہیں کہ جنگ کے اندر بھی خاص طور پر جو معصوم لوگ ہیں, سویلینز ہیں, جو بغات کو نقصان نہیں پہنچانا, احادیث کے اندر واضح طور پر ہمیں سبق ملتا ہے. تو انڈیا کی طرف سے یہ جو رات کو حملہ کیا گیا, اب دیکھ رہے ہیں ٹارگیٹس کیا کیے انہوں نے. مساجد کو ٹارگیٹ کیا ہے انہوں نے, مدارس کو ٹارگیٹ کیا ہے انہوں نے, مطلب سویلین سارے ایریاز کو ٹارگیٹ کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی ان صحافیوں میں تھا جنہوں نے آج ان ایریاز کو وزٹ کرنا تھا. انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دوبارہ وزٹ کریں گے. وہاں سے اب رپورٹنگ تو ہو ہی رہی ہے, مرید کے سے, باولپور سے, اور باقی یہاں پہ مظفر آباد والی سائڈ سے. سو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان دوبارہ سے یہ جو سارا مقدمہ ہے دنیا کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں, اور رکھ رہے ہیں کہ دس از واٹ انڈیا ہیز ڈن.
اور باقی ظاہر ہے اب جو رائٹ ٹو رسپونڈ ہمارے پاس ہے وہ رائٹ ہمارے ریزرو کیے ہوئے ہیں اور وہ ہم اپنی ٹائم آف چوزنگ کے اوپر رسپونڈ کریں گے. ویسے تو ضرورت سے میرے خیال میں ان کی میرے جو ضرورت تھی وہ تو ہم پوری کر دیا, لیکن اس سے زیادہ بھی میرے خیال میں ان کو شاید ضرورت ہے, تو وہ بھی ان کی تسلی جو ہے اس کو کروا دی جائے گی اور آئندہ کبھی بھی وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے.